پاکستان تحریک انصاف نشستیں جیت کر بھی ہار گئی ہے، اور وہ ہاری کیوں ہے وہ آپ ان کی اپنی پارٹی کے جو کارکن ہیں ان کی زبانی سن لیں، کیونکہ ان کے نزدیک پارٹی جو ہے وہ اخلاقی طور پہ بھی ہاری ہے، اسٹریٹجکلی بھی ہاری ہے، اور ویسے بھی ہاری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پہ مزید بتاؤں آپ کو کچھ، جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہیں ان کی آج پریس ٹاک کی ایک گلمپس آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ بہت مشکل فیصلہ ہے، آپ یقین کریں ہم اپنے دل پہ چھری پھیر کے جو ہے یہ اپنے کاغذات اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا بالکل دل نہیں مار رہا۔ دوسرا جو ہمارا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پارٹی فیصلے کرتی ہے، خدا را آپ ورکرز کی زندگیوں کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ نہ زیادتی کیا کریں۔ یہ ورکرز اس پارٹی کی جان ہے، یہ پارٹی اس کا خون ہے، اسی پہ یہ پارٹی زندہ ہے، اور خان صاحب کی اگر جو تحریک ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آگے چلے تو ان ورکرز کی بدولت ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں کو، جتنی بھی پارٹی کی ہماری لیڈرشپ ہے، میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں، خدا را ایسے لوگوں کو نہ اپنے ہمیں آزمائش میں نہ ڈالا کرے، بیرسٹر سیف جیسے لوگوں کو مت اپنے فیصلے کا ہاتھ میں دے دیا کرے۔ ہم آج کے بعد یہ عہد کرتے ہیں، ہماری جو تحریک شروع ہوئی ہے یہ ہماری تحریک صرف اور صرف ہم پارٹی جو خان صاحب کے ویژن کے حساب سے ہم چاہتے تھے کہ ہماری پارٹی رہے، ہم ابھی بھی وہ تحریک اسی طرح جاری رکھیں گے۔ ہماری جو ایجیٹیشن جو ہے وہ اسی چیز کے ریزسٹنس کی وجہ سے تھی کہ ہم بیرسٹر سیف جیسے لوگوں کے فیصلہ نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں کہ وہ ہماری پارٹی کا بندہ نہیں ہے، وہ جس کی ایما پہ یہ لسٹ لے کر گیا اور جس کی ایما سے باہر انفارمیشن لے کر آتا ہے، ہم آئندہ سے وہ بات نہیں مانیں گے۔ مت آپ پارٹی کے ورکرز کو اس آزمائش میں ڈالیں، آپ خود خدا را میں لیڈرشپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں کوئی ایسا راستہ نکالے کہ ورکرز کو آزمائش میں نہ ڈالا کرے، کنفیوژن میں نہ ڈالا کرے، ہمیں کنفیوز نہ کریں۔ دوسرا کوئی سسٹم ہونا چاہیے جس سے کریڈیبل انفارمیشن خان صاحب سے باہر نکلے، کیونکہ اس قسم کے لوگوں کی انفارمیشن آئندہ سے جب نکلے گی ہم نہیں مانیں گے۔ بیرسٹر سیف نہ ہماری پارٹی کے فیصلے، قسمت کے فیصلے ہم ان کے ہاتھ میں کیوں دیں؟ دوسرا جس اصول پہ ہم کھڑے تھے وہ یہ تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہم گٹھ جوڑ پہ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کمزور پارٹی نہیں ہے، ہماری اتنی بڑی پارٹی ہے، 2/3 میجورٹی لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اچھی خاصی سیٹیں آ سکتی ہیں، تھوڑا مینوورنگ چاہیے ہوتی ہے اور ہم آسانی سے اپنے سینٹ پہ اپنے لوگوں کو لے جا سکتے تھے۔ کیا یہ ہماری پارٹی کو شوبھا دیتا ہے؟ کیا یہ ہماری پارٹی کے لیے مناسب تھا؟ ہم ان اصولوں پہ کھڑے تھے۔ میں یہ تمام اپنی پارٹی لیڈران کو یہ کہوں گی کہ خدا را اگلے سینٹ الیکشن 1.5 سال میں آنے والے ہیں، جس قسم کے فیصلے اور جس قسم کے طریقے سے آپ لوگوں نے پارٹی کی سیٹیں بندر بانٹ کر کے اپوزیشن کو دی، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اسمبلی میں ہمارے ممبران خان صاحب کا ووٹ لے کے خان صاحب کے مینڈیٹ سے آئے تھے، اسمبلی میں بیٹھے تھے، وہ خان صاحب کا نام پہ آئے تھے، وہ خان صاحب کے مینڈیٹ اور رہائی کی تحریک کے لیے لے کر آئے تھے، انہی ووٹوں اور انہی ٹکٹوں اور انہی ممبرانوں سے آپ اپوزیشن کے لوگ کو لے کر آ رہے ہیں، یہ ایز اے ورکر مجھے منظور نہیں تھا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے عائشہ بانو صاحبہ کے ان کے کارکن رو رہے تھے۔ پوزیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت بدترین کنفیوژن، انتشار اور ڈویژنس کا شکار ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے بغیر معاملہ چلے گا نہیں، جلد یا دیر بلکہ بہت جلد عمران صاحب کو باہر نکالا جائے گا، سو ہی ڈزنٹ نیڈ اے ڈیل۔ انہوں نے ڈیل کے مواقع ماضی میں ضائع کیے، اب ڈیل کا کوئی موقع بھی نہیں ہے، کوئی دستور بھی نہیں بن رہا۔ تو یہ سچویشن کے اندر تحریک انصاف کی جو باہر کی قیادت کی ایک غالب اکثریت ہے، لگ یہ رہا ہے کہ وہ بھی بڑے خوش ہیں کہ عمران صاحب اندر ہیں، کیونکہ جس طرح کے پیتھیٹک ڈیسیژنس یہ سینٹ کے موقع پہ ہوئے، جس طرح اپنے ہی کارکن کو ہرایا جا رہا ہے، باقی سیٹوں پہ تو چلو وہ سارا معاملہ طے ہو گیا تھا، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف وغیرہ کا پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ بھی اصولوں میں سمجھوتا، لیکن چلو یہ تو ہوتا ہی ہے۔ وہ ایک سیٹ رہ گئی تھی جس کے اندر طلحہ صاحب تھے اور اس کے مقابلے میں خرم صاحب تھے، پی ٹی آئی کے جینون کارکن، ان کا وہاں مقابلہ تھا کیونکہ انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، پی ٹی آئی نے کوئی کارکن اپنا کوئی بندہ کھڑا ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن پی ٹی آئی نے چال جو چلی وہاں پہ کے پی کے اندر وہ یہ کہ انہوں نے 19 سیٹیں ووٹ جہاں پر پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ منتخب ہوتا ہے سینیٹر، انہوں نے 19 سے بہت زیادہ ووٹ پڑوا دیے اپنے دوسرے کینڈیڈیٹس کو، تاکہ جو خرم صاحب کارکن ہیں وہ طلحہ کے مقابلے میں بادی النظر میں مبینہ طور پر ہار جائیں، اور طلحہ صاحب 19 سے بھی کم 17 ووٹ لے کر بھی کامیاب ہو گئے، جو پیپلز پارٹی کے طلحہ صاحب۔ پھر مرزا افریدی صاحب، جن کا ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور پالیسی یہ تھی کہ خواہ وہ ڈار صاحب ہو یا فواد صاحب ہو جنہوں نے پریس ٹاک کی ہے، یا اسد عمر صاحب ہو، ان کو پارٹی میں نہیں لینا، وہ سورہ اربوں خربوں پتی ہیں۔ الزام لگایا گیا کہ رشوت دی انہوں نے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو، الزام ہے یہ، اپنی آپس میں الزام لگا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان نے بھی انڈورس کر دیا ان کو، اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے اس میں پی ٹی آئی کا جو ہائی مورل پیڈسٹل ہے وہ اور پارٹی انتشار کا شکار ہے، اگین کیونکہ عمران خان سے کو نہ ڈیل مل رہی ہے نہ وہ ڈیل کر پا رہے ہیں۔